بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الحید۔ حاشیے پہ لکھا ہے کہ مصنف جب ان احداث سے فارغ ہوئے، احداث کی بات سے جن کا جو زیادہ واقعہ ہوتے ہیں، جیسے کہ غسل اور وضو کا ذکر کیا، اب ان کا ذکر کر رہے ہیں جو کم واقعہ ہوتی ہیں اور واقعہ ہوتے ہیں، اور پہلے ان کا ذکر کیا تھا ان احداث کا جو مذکر مؤنث دونوں کو لازم ہوتے ہیں۔ اب یہاں سے وہ حدث ذکر کیے ہیں جو صرف عورتوں کو لاحق ہوتے ہیں، ان میں حیض یا نفاس یا استحاضہ ہے، لیکن باب کا عنوان باب الحیض دیا ہے اس کے زیادہ واقعہ ہونے کی وجہ سے۔ فی بنات آدم علیہ السلام کی بیٹیوں میں اول اصالتہ بالنظر الی الاستحاضۃ، یا پھر اس کا ذکر اس وجہ سے کیا کہ زیادہ واقعہ ہوتا ہے، یا پھر اس وجہ سے کہ یہ اصل ہے ان خونوں میں، کیونکہ حیض کے پتہ چلنے سے، حیض کی مدت یا حیض کے پتہ چلنے سے ہی استحاضہ کا علم ہوتا ہے، اس لیے یہ اصل ہے۔ جو حیض کے ایام سے زیادہ کا خون ہوگا اس کو کیا بولتے ہیں؟ تو پھر استحاضہ کا پتہ کس سے چلا؟ حیض سے، اس وجہ سے یہ اصل ہے تو اس کا ذکر کیا۔ لغت میں السیلان اس کا معنی ہوتا ہے بہنا، تو وفی الشرع دم ينفده رحم بالغۃ لا داء بها ولا حبل ولم يبلغ من الایاس، شریعت میں حیض وہ خون ہوتا ہے جو بالغہ عورت کا رحم پھینکتا ہے، ایسی بالغہ عورت جس کو نہ تو کوئی بیماری ہو، نہ وہ حاملہ ہو، اور نہ ہی وہ سن ایاس کو پہنچی ہو۔ ایاس نا امیدی کی عمر کو جب اولاد نہیں ہوتی، تو جس عورت کو وہ خون کو رحم عورت کے بالغہ عورت کے رحم سے نکلے کہ جس عورت کو کوئی بیماری بھی نہ ہو اور وہ حاملہ بھی نہ ہو اور وہ سن ایاس کو بھی نہ پہنچی ہو۔ آئیسا یا یہی اسو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یا ایسا یہی اسو، نا امید ہونا، تو ایاس نا امیدی یعنی اولاد سے نا امیدی کی عمر کو پہنچ گئی۔ جب عمر زائد ہو جائے، خواتین کی عمر 50 سال کے قریب ہو یا اس سے اوپر چلی جائے تو حیض آنا ختم ہو جاتا ہے۔ جب حیض آنا ختم ہو جاتا ہے تو اس سے اولاد نہیں ہوتی، اس وجہ سے اس کو سن ایاس کہتے ہیں۔ اقل الحید ثلاثۃ ایام ولیالیہا، حیض کی کم از کم مدت اقل الحید ثلاثۃ ایام ولیالیہا، حیض کی کم از کم مدت 3 دن اور 3 راتیں ہیں۔ بین السور حدیث لکھی ہے لقول علیہ الصلوۃ والسلام اقل الحید للجاریۃ البکر للباریۃ البکر والثیب ثلاثۃ ایام ولیالیہا، حیض کی کم از کم مدت باکرہ لڑکی کے لیے اور سیبہ کے لیے 3 دن اور 3 راتیں ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہیں۔ حاشیے میں بھی دار قطنی کے حوالے سے حدیث لکھی ہوئی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقل الحید ثلاثۃ ایام واکثرہ 10 ایام، تو حیض کی کم از کم مدت 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 3 دن اور 3 راتیں ہیں۔ فما نقص من ذلک فلیس بحید، جو 3 دن سے کم خون ہو، یعنی 3 دن سے کم 1 دن 2 دن خون آئے اور ختم ہو جائے، وہ حیض نہیں ہوتا، ہوا استحاضۃ، وہ استحاضہ ہوتا ہے۔ وَأَكْثَرُهُ 10 أَيَّامٍ وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ، حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے، اور اگر اس سے زیادہ خون آئے گا تو وہ استحاضۃ، وہ امام شافعی کے نزدیک زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے 15 دن ہے، یہی امام احمد امام مالک نے بھی فرمایا ہے۔ ایک قول امام احمد بن حنبل سے 17 دن کا بھی ہے۔ امام مالک کا سے ایک قول یہ بھی ہے کہ انہوں نے فرمایا لا حد لقلیل ولکثیر، اس کے کم اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہوتی، تو وہ پھر شاید حیض کے خون سے یا اس کے رنگ سے یا کچھ اس طرح سے پتہ کرتے ہوں گے، اس وجہ سے وہ فرما رہے ہیں کہ اس کی احناف کے نزدیک تو جب حدیث پاک سے یہ بیان آ گیا کہ 3 دن مسلسل خون آئے گا تو یا اس سے زیادہ آئے گا تو وہ حیض کا ہوگا، تو اس سے پتہ چل گیا کہ یہ حیض ہے، اس کے رنگ کو نہیں دیکھنا پڑے گا یا اس طرح سے کوئی اور پہچان کی ضرورت نہیں ہے۔ 10 دن سے زیادہ ہوگا تو وہ 10 دن تک جو ہوگا وہ حیض ہوگا، اس سے زیادہ استحاضہ ہوگا، تو یہاں بھی کوئی اور پہچان کی ضرورت نہیں ہے۔ فمان آقا سے منزال کا، جو کم ہو اس سے یعنی 3 دن سے تو وہ نہیں ہے حیض، وہ استحاضہ ہے، اور زیادہ سے زیادہ حیض کی مدت 10 دن ہے، اور جو زیادہ ہو اس سے تو وہ استحاضہ ہے۔
وما تراہ المرأۃ من الحمرۃ والصفرۃ والقدرۃ فی ایام الحید فهو حید، کہ حیض کے ایام میں جو عورت سرخ رنگ دیکھتی ہے، سرخ رنگ کا مادہ جو فرج سے نکلتا ہے، یا زرد رنگ کا، یا قدرت مٹی والے رنگ کا حیض کے دنوں میں، تو فهو حید، وہ حیض شمار ہوتا ہے۔ اور خمرہ کے نیچے لکھا ہوا ہے اللون الاصلی، یہ اصل میں خون کا رنگ ہوتا ہے۔ تو اس رنگ میں آئے زرد رنگ کا ہو یا مٹیالے رنگ کا ہو، مٹی والے رنگ کا، تو وہ حیض شمار ہوتا ہے۔ حتیٰ ترل بیادا خالصاً، یہاں تک کہ خون نکلتا رہے اور سفید مادہ آنا شروع ہو جائے، سفید پانی آنا شروع ہو جائے، تو یہ علامت ہوتی ہے۔ دستور کیا لکھا ہے؟ یہ علامت الانقطاع، یہ حیض کے ختم ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ حاشیے میں لکھا ہے کہ حیض کے چھ رنگ کا خون ہو سکتا ہے، سرخ رنگ کا، کالے رنگ کا، زرد رنگ کا، مٹی والے رنگ کا، خضرت سبز رنگ کا، و تربیتی، تربیتن بھی تراب سے بنا مٹی والے رنگ کا۔ اور کالا رنگ ذکر نہیں کیا، لأنہ لا اشکال فی کونہ حیض، متن میں کالے رنگ کا ذکر نہیں کیا، کہتے ہیں اگر کالے رنگ کا خون ہو تو اس کے حیض ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا دم الحید اسود ابیت محتدم، کہ حیض کا خون کالا ہوتا ہے۔ اور تربیتن کا ذکر بھی متن میں نہیں کیا، کیونکہ جب قدرتن کا ذکر کر دیا، قدرتن کا معنی کیا ہم نے؟ مٹی کے رنگ والا، تو تربیتن بھی وہی ہوتا ہے، اس لیے اس کا ذکر نہیں کیا۔ تو جب خون آنا، یہ جو رنگ ہے یہ ختم ہو جائے اور سفید پانی آنے لگ جائے، تو اس کو بولیں گے حیض کا اختتام، کہیں گے اس کو۔ والحیض یسقط عن الحائض الصلاۃ ویحرم علیہا الصوم، حیض حائضہ عورت سے نماز کو ساقط کر دیتا ہے اور روزہ اس پر حرام کر دیتا ہے۔ حیض آنے سے نماز ساقط ہو جائے گی، نماز عورت نہیں پڑھے گی، اور روزہ رکھنا اس کے لیے کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ کیا کو مسئلہ پوچھا عبد الرحیم کل کسے؟ جی کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کنا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقضی صیام ایام الحید، ہم رسول اللہ کے زمانے میں قضا کیا کرتی تھیں حیض کے روزوں کا، ولا نقضی الصلاۃ، اور نمازوں کی قضا نہیں کیا کرتی تھیں۔ حیض کے دنوں کے روزے قضا کرتی تھی اور نماز قضا نہیں کرتی تھیں۔ لأن الحید یمنع وجوب الصلاۃ وصحۃ ادائها، حیض کے دنوں میں نماز واجب ہی نہیں اور نہ اس کا کرنا صحیح ہے، ادا کرنا صحیح ہے۔ نماز واجب ہی نہیں، جب واجب نہیں ہے، اس کے لفظ انہوں نے کیا بولا بلا؟ نماز کو قضا نہیں کرے گی۔ کیوں نہیں قضا کرے گی؟ بلا نماز اس پر ان دنوں میں واجب ہی نہیں تھی۔ واجب ہو اور بندہ ادا نہ کر سکے تو اس کی قضا کرنی ہوتی ہے، واجب ہو اور بندہ ادا نہ کر سکے تو اس کی قضا ہوتی ہے، تو نماز ان پر واجب ہی نہیں ہے ان دنوں میں۔ اور روزہ جو ہے، روزے کے وجوب سے مانے نہیں ہے، تو روزہ جب واجب ہو جاتا ہے تو عذر کی وجہ سے رکھ نہیں سکتی، تو اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ دونوں میں فرق ہے، نماز لازم ہی نہیں ان دنوں میں اور روزے لازم ہے، اسی وجہ سے جو لازم نہیں تھی اس کی قضا بھی لازم نہیں ہے، اور جو لازم تھے وہ نہیں رکھ سکے ہیں تو لازم ہے ان دنوں میں، لیکن رکھنے نہیں ہے، رکھنا منع ہے، تو رکھنے منع ہے تو بعد میں قضا ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ وتقضی الصوم، عورت قضا کرے گی روزے کی، اور نہ نماز اس سے ساقط ہو جاتی ہے، حائضہ ساقط ہو جاتی ہے نماز اس حائض سے، اور حرام ہو جاتے ہیں اس پر روزے، اور وہ روزوں کی قضا کرے گی اور نماز کی قضا نہیں کرے گی۔ نماز کی قضا کیوں نہیں کرے گی؟ حاشیہ نمبر 6 پر لکھا ہے لأن فی قضاء الصلاۃ حرجا، کیونکہ نماز کی قضا میں حرج ہے، بتکرر یا فی کل یوم، کیونکہ نماز ہر روز نماز میں تکرار ہوتا ہے، اور 5 نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں نا، نماز میں ہر روز روزہ رکھے تو ایک روزہ رکھنا ہوتا ہے، اور نمازیں پڑھیں تو 5 پڑھنی ہوتی ہیں، تو کیونکہ نماز کے قضا میں حرج ہے، کیونکہ نماز ہر دن متکرر ہوتی ہے، وتکرر الحید فی کل شہر، اور حیض بھی ہر مہینے آتا ہے، اس لیے ہر مہینے کی جب نمازیں
ہر مہینے نمازیں قضا ہوں گی اور ہر مہینے ان کی قضا کرنی پڑے تو 50 نمازیں، چلو زیادہ سے زیادہ تو 50 بن سکتی ہیں نا، 50 نمازیں قضا کرنی پڑے تو مشکل ہو جاتی ہے، حرج لازم آتا ہے۔ بخلاف الصوم، برخلاف روزے کے، روزے سال میں ایک مرتبہ لازم ہوتے ہیں۔ اور وحکمت ہو، اب یہ جو روزے سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں تو ہو سکتا ہے کسی عورت کے ان دن حیض کے ایام آئیں ہی نہ، مطلب مہینے سے زیادہ وقت بھی تو گزر سکتا ہے، تو کچھ عورتیں جن کے حیض کے ایام روزوں میں آئیں نہ، کچھ میں اگر ان کے حیض کے ایام آئیں گے بھی سے کسی کے 5 کسی کے 7 دن ہوں گے اور وہ پورا سال ہوتا ہے روزے کی قضا کرنے کے لیے، اس لیے قضا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے تو ان کی قضا لازم ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ حکمت ہو، اس کی حکمت یہ ہے کہ ان حوا لما رات الدم، جناب حوا نے جب پہلی مرتبہ خون دیکھا تو آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا نماز وہ پڑھ سکتی ہیں یا نہیں؟ آپ نے فرمایا لا علم، میں نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ آپ نماز چھوڑ دیں۔ فلما طہرت، جب وہ حیض سے فارغ ہوئیں تو انہوں نے سوال کیا آپ سے کہ کیا وہ نماز ان تترک الصلاۃ، اللہ نے ان کی طرف وہی نازل فرمائی آدم علیہ السلام کی طرف کہ انہیں کہیں کہ نماز چھوڑیں۔ فلما طہرت، جب وہ پاک ہو جائیں، کیا ہو گیا اس سے آگے انہوں نے قضا کے بارے میں پوچھا، قال لا علم، آدم علیہ السلام نے فرمایا مجھے پتہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ اللہ قضا علیہ، ان پر قضا نہیں ہے۔ پھر انہوں نے روزے کے دنوں میں جناب حوا نے دیکھا یہ خون، تو انہوں نے پوچھا تو آپ نے حکم دیا کہ روزے چھوڑ دو اور ان کی قضا نہ کرو۔ نماز پر آپ نے قیاس کیا جناب آدم علیہ السلام نے، اللہ نے حکم دیا کہ روزے قضا کرنے ہیں، من قبل ان آدم امر بذلک بغیر امر اللہ تعالیٰ، اس سے پہلے آپ نے آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے بغیر انہیں فتویٰ دیا تھا کیا روزوں کی بھی قضا نہیں کرنی جس طرح نماز کی نہیں کرنی۔ قیل القیاس صدر من حوا علیہ السلام، کہ قیاس جو ہے یہ جناب حوا نے کیا تھا سب سے پہلے۔ حیض ساکت کر دیتا ہے، من عن الحائض، حائض کسے کہتے ہیں؟ حائضۃن کیوں نہیں بولا؟ جو چیزیں عورتوں کے ساتھ خاص ہیں تو عورتوں کے ساتھ ہی خاص، اس لیے اس کے ساتھ تا لگائیں یا نہ لگائیں تو عورت ہی مراد ہونی ہے۔ حائضن جیسے حامل، اور اس طرح کا ایک لفظ ہے حامل، حائض، طالقن، انت طالقن، طالقتن کہنا ضروری نہیں، طالقن کہا تو مذکر کا صیغہ ہے نا، تو طلاق والا ہے، لفظی معنی یہ بنتا ہے، لیکن انت طالقن کہیں گے تو طالقن سے مراد طلاق والی ہوگی، کیونکہ یہ مردوں کے لیے لفظ استعمال ہی نہیں ہوتا، عورتوں کے لیے ہوتا ہے، اس لیے مذکر بھی استعمال ہوگا، مؤنث کی علامت نہیں بھی ہوگی تو پھر بھی ترجمہ مؤنث کا کریں گے۔ آگے ولا تدخل المسجد، عورت مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی ان ایام میں۔ ولا تطوف بالبیت، بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی، لقول علیہ السلام مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی کیونکہ نماز کی جگہ فیمنع منہما لیس من اہلھا، تو نماز کے جو اہل نہیں ہے اسے مسجد میں آنے سے روکا جائے گا۔ یہ نماز نہیں پڑھ سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، تو جو مسجد ہے یہ بھی نماز کے لیے ہے، تو وہ جو جس کا نماز سے تعلق ہے وہ کام بھی نہیں کر سکتی۔ جو نماز کے اہل نہیں ہے تو اسے نماز کی جگہ سے بھی اسے دور رکھا جائے گا۔ نماز یہاں سے دور رکھا جائے گا مطلب نماز نہیں پڑھے گی یا مسجد نہیں جائے گی، یہ نہیں کہ اس سے یہ نفرت کا اظہار کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں جس کام میں بھی جو بھی ہے، جس کے ساتھ جیسے بھی ہے۔ ولا تقضی الصلاۃ، عورت نماز کی قضا نہیں کرے گی اور نہ مسجد میں داخل ہوگی، نہ بیت اللہ کا طواف کرے گی، کیونکہ بیت اللہ بھی مسجد میں ہے۔ ولا اتیہ زوجہا، نہیں آئے گا اس کے پاس زوج اس کا، یعنی اس کا زوج اسے وطی نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ولا تقربوہن حتی یطہرن، تم عورتوں کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تم خوب پاک ہو جاؤ۔
یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، حتیٰ یطہرن، وہ پاک ہو جائیں، تم ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک. کیا معنی بنا اس کا؟ جب تک وہ پاک نہ ہو تو ان کے قریب. اگلا معنی خود بخود ثابت ہوئے گا، جب پاک ہو تو پھر ان کے پاس جا سکتے ہو. ولا یدود لحائد ولا لجنب قراءۃ القرآن، حائضہ عورت کے لیے اور جنبی کے لیے قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے. حائضہ کے لیے اور ایک اور علیہ السلام لا تقرأ الحائض والجنوب شیئا من القرآن، نہ پڑھے حائضہ اور جنبی جو ہے قرآن میں سے کچھ بھی نہ پڑھے. قرآن نہ پڑھے. کہاں پہ پڑھ رہے ہیں؟ نہیں ہے جائز حائضہ کے لیے نہ جنبی کے لیے قرآن پڑھنا. ولا يجوز للمحدث مس المصحف الا ان ياخذ بغلافه، محدث جو حالت حدث میں جس کا وضو نہیں ہے یا جو حائضہ اور حائضہ وغیرہ ہے تو یہ قرآن مجید کو مس نہ کرے. قرآن مجید کو مس کرنا چھونا ان کے لیے جائز ہے الا ان ياخذ، لیکن اگر قرآن کو غلاف سے پکڑے تو پکڑ سکتے ہیں. وہ غلاف نہیں جو اوپر کاٹھی پہ چڑھا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کپڑا ہو تو اس کو اوپر چڑھا ہوتا ہے، وہ قرآن کا حصہ ہے، اس کا ادب بھی ویسے ہی ہے. جائز نہیں ہے محدث کے لیے قرآن کو مس کرنا. یہ پڑھ لیا نا یہ؟ نہیں ہے جائز محسن کے لیے قرآن کو مس کرنا، مگر یہ کہ وہ پکڑ لے اس کے خلاف کو. فیضان کا تھا دم الحیدی، اگر حیض کر خون ختم ہو جائے 10 دنوں سے کم میں 10 دنوں کے سے کم میں ختم ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ لم یجوز وطئھا، اس عورت کے ساتھ وطی کرنا جائز نہیں ہے 10 دنوں سے پہلے پہلے ختم ہو جائے تو، یہاں تک کہ یا تو غسل کر لے یا اس پر ایک نماز کا کامل وقت گزر جائے، ایک نماز کا پورا وقت گزر جائے، یا پھر اس سے پہلے پہلے اسے وطی ہی نہیں کر سکتے. چلو بس کرو اسے پھر.